ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بھی، میں بھکاری بھی ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ آپ جو ہے سمجھیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب۔ میں آپ کی دعا کا بھوکا ہوں جی، آپ کی دعا کا بھکاری ہوں جی، اور آپ کی محبت کا بھوکا ہوں۔ بھکاری اس اعتبار سے اور بھوکا اس اعتبار سے، اور میری تمنا رہتی ہے کہ میں کہیں سفر کروں، آپ سب لوگوں سے دعا لے کر جاؤں۔ ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے اعتبار سے قبول کرا لیتا، چلا 4 مہینہ بیرون اندرون، ہر ایک آدمی کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ رہتا۔ میرا عقیدہ جب سے میں دعوت میں لگا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ذہن یہ ہے، میرا جو ہے بھروسہ یہ ہے، آپ سب لوگوں کی دعا پر میں چل رہا ہوں۔ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں چل رہا ہوں۔ اس بھروسے کی وجہ سے میری تمنا رہتی ہے کہ کوئی سفر کروں تو آپ لوگوں سے دعا لے کر کروں۔ کبھی کبھی آپ لوگ نہیں رہتے کہ مولانا سے، ہمارے اشفاق بھائی سے، ہمارے جو ہے یہ جو 2-4 آدمی جو بیٹھے رہتے کمرے میں ان سے ہی دعا لے کر جاتا رہتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرا اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ جو میرے ذہن میں یہ راسخ ہو گیا ہے کہ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، آپ لوگوں کی محبت کی برکت سے میں اللہ کے فضل سے چل رہا ہوں۔ لیکن آپ سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا میں کہ جب بھی آپ کبھی اگر مجھے کسی عنوان سے بھی یاد کریں، ایک لفظ یہ کہہ دیا کریں، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ میں میرے لیے نہیں، تم کسی کا بھی تذکرہ اگر کریں گے اپنی زبان سے، بس ایک لفظ یہ کہہ دیا کریں، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ جسے مولانا ستر صاحب کو یاد کریں، میں مولانا ستر صاحب نے طے کیا، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ کون کون جا رہے ہیں؟ بھائی سبحان بھائی اور اشفاق بھی جا رہے ہیں، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ تشکیل کے ذمہ دار کون ہے؟ مولانا ملاشا صاحب ہیں، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ یعنی کہ جب بھی ہم کسی کا نام یاد کریں، ہماری زبان پر ایسا یہ دعائیہ کلمہ آ جائے، پتہ نہیں کس وقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قبولیت کا مقام آ جائے اور اس کا کام آسان ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے بھائی کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ابھی حال ہی میں ہم عمرہ کر کے آئے، اور جس دن وہ بیگم چلے میں مہینہ مشورہ بھی تھا، اور جس دن اتوار کا دن تھا، صبح مرکز سے فون آیا کہ آپ کو جو ہے نیجر کے تقاضے پر جانا ہے، اور آپ کو 3 یا 4 تاریخ میں، یعنی کہ 5-4 دن کا ہی وقت تھا بیچ میں۔ تو میں جواب دینے سے تھوڑا سا رکا، کیا بولوں گا میں، ابھی چاہیے 4 دن بیچ میں کیسا؟ تو پھر دوبارہ انہوں بولے آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ہے، یہ طے ہو چکا ہے آپ کی بات۔ تو پھر میں ہڑبڑا کے بولا کہ جی ٹھیک ہے۔ بولے کہ تم آج ہی پاسپورٹ بھیجو، آج ہی پاسپورٹ بھیجو۔ تو اللہ کی فضل سے یہ لوگ اشفاق بھائی وغیرہ آئے تھے مہینہ مشورے کے لیے، انہی کے ہاتھ بھیجا۔ میں کرنول تو نہیں جا سکتا، پاسپورٹ جلدی پہنچنا ہے، تو اس طریقے سے پاسپورٹ اور یہ لوکارڈ وغیرہ بھیج دیے، اور تیاری میں لگ گئے جو کچھ بھی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ جو ویزا جو ہے لگنے میں تھوڑا دیر ہوئی، ورنہ تو اس وقت میں ہمیں اس ملک میں جانے کا تھا، نائجیریا الگ ہے اور نیجر الگ ہے۔ ابھی میں ہمارے جو ہے محمد فاروق جو ہماری گاڑی چلاتے، آپس میں بیٹھے بول رہے تھے، ایک دن فرصت کا وقت تھا کہ مجھ سے آپ کون سے کنٹری گئے، کہتے گئے، بیٹھ کے شمار کرنے لگے۔ کم وقت کی، زیادہ وقت کی، اللہ کے فضل سے 25 کنٹریاں ہو گئی۔ اللہ رب العزت اپنے دین کی برکت سے اور آپ کے ساتھی محمد عظمت اللہ کو اللہ جو ہے 25 ملکوں میں لے گیا، صرف یہ آپ کی دعا ہے۔ اب جو اللہ لے جائے گا یہ 20 پر 6 میں کہتے ہیں، کم وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے ملکوں میں اللہ اپنے فضل سے لے گیا۔ تو میرے عزیزوں کہ بس یہ وقت بھی طے ہو گیا،
अब कल जो है अल्लाह के फजल से वीज़ा जो है हमारे दिल्ली एम्बेसी के अंदर है और कल को बाहर निकलेगा। टिकट जो है तकरीबन 17 तारीख का सोच रहे, टिकट 17 तारीख का सोच रहे, 2 से 2.5 लाख तक कोई खर्च भी बताए हैं। अल्लाह अपने फजल से पूरा भी करा रहा है। बस आप लोगों को मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम जो है ना, कर्नूल माशाल्लाह बहुत अच्छा शहर है, हमारे पूरे सूबे में बहुत अच्छी कारगुजारी है इसकी, और माशाल्लाह कोई मतलब गरीब वगैरह भी नहीं है। जितना गरीब हम समझते हैं उतने गरीब हम कर्नूल वाले नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से बैरून का उतना रिवाज नहीं पड़ा है जितना दूसरे शहरों में पड़ा है। बैरून का रिवाज जितना दूसरे शहरों ने लिया है और उतना हमारे शहर में नहीं। मेरा पहले साल की जमात का जो वक्त था, पहला चिल्ला हमारा कानपुर का था। कानपुर की एक मस्जिद में 45 बैरून के साथी थे। नंदयाल के मुफ्ती रफी साहब, अल्लाह उन्हें आफियत अता फरमाए, उन्हें हमारी जमात के अमीर थे। मेरा साल का पहला चिल्ला था और उनका 6वां या 7वां चिल्ला था। और वो जमाने में देखो 2009 में 45 साथी बैरून के एक मस्जिद में, 2007 में 45 साथी एक मस्जिद में बैरून के, आप अंदाजा करो। लेकिन हमारी कमी क्या बोले तो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये जो हैदराबाद का जो नीचे का इलाका है ना, अब पूरे दरिया तक, दारुल देवबंद के बहुत बड़े मोहतमिम कारी तय्यब साहब, ये हैदराबाद से नीचे का जो इलाका है दरिया तक, उन लोगों की एक बड़ी बीमारी क्या है बोले तो मालदार से मालदार आदमी भी अपने को गरीब समझता था। इस बीमारी का नाम है ये एहसासे कमतरी। इस बीमारी का नाम क्या है? ये एहसासे बैरून का, तो मैं नहीं जा सकता रे, दिल में पहले मोहर लगा लेता। बैरून बोल के तश्कील है तो साथी क्या करता, मैं जातों को नहीं लिखा था, मैं जातों को इरादा नहीं करता, मैं जातों को तैयारी नहीं करता। उन पहले से अपने माइंड को समझा लेता, मैं गरीब लेने में कहाँ जा सकता, बच्चे की शादी 20 लाख में करता, गरीब क्या जीवन। अरे बोलो भाई, ये है चीज। इसलिए मैं पिछली बार वापस आया था तो क्या बोला था, भाई 10 लाख की जमा कर, थोड़ा इरादा तो करो, ये इस्तेमा से कम पेश करो। कर्नूल की तरफ से ये जमा 10 लाख की बोल को इस्तेमा में पेश करो। अगर एक हल्के से नहीं, एक मस्जिद से नहीं, पूरे शहर से 10 लाख खर्चे की एक जमा कर्नूल की तैयार है, कारगुजारी हजरत के पास जाएगी। अगर तुम्हारी जमातें जाएंगी 100 जमातें 4 महीने की, ये भी जाएगी, लेकिन जब तुम्हारी कारगुजारी जाएगी 10 लाख की एक जमात तैयार है, कर्नूल 10 लाख की जमात। कारगुजारी से बड़ों के दिल खुश हो जाते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे 10 लाख वालों के 5 आदमी के पीछे, 10 लाख वाले 8 आदमी के पीछे 80 आदमी को तैयार करेंगे, 5 लाख वाले, 6 लाख वाले, 4 लाख वाले। एक सबील स्टार्ट होगी, एक सबील। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। देखो इस इस्तेमा में कम से कम एक 4-5 जमातें तो कम से कम, मैं भी अपनी कम अकली के साथ बोल रहा हूँ, 4-5 जमातें 10 लाख खर्चे की अब इस्तेमा से पेश करना करेंगे इंशाअल्लाह। तो कारी तय्यब साहब फरमाया करते थे, ये जो हैदराबाद के नीचे का जो इलाका है, ये एहसासे कमतरी में है। उसका आम लफ्ज में बोला सो क्या, हर आदमी मालदार भी क्या समझता है, मैं गरीब हूँ बोल के समझता था, मैं नहीं कर सकता बोल के समझता था। इस एहसास की वजह से हमारे यहाँ से भाई बैरून का तारुख नहीं पड़ा है, अंदरून जमातें माशाल्लाह बहुत जा रही है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और उसका करम है। लेकिन बैरून का जो है बहुत कम निज़ाम है। हर मस्जिद से कम हर मस्जिद के तहत में कम से कम 40-40 साथी बैरून वाले होने चाहिए।
یہاں تک کہ ہر کام کرنے والا بیرون کا مزہ چکے۔ مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے ہر ایمان والا اندرون میں بھی کام کرے بیرون میں بھی کام کرے، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کا اندر بھی بنا دے اور باہر بھی بنا دے۔ مولانا یوسف صاحب کے الفاظ ہیں اندرون میں بھی کام کرے بیرون میں بھی کام کرے، اس کی وجہ سے اندرون بھی بن جائے اور بیرون بھی بن جائے۔ اس میں ریورس ہے، اس میں ریورس ہے جی۔ اندرون میں کام کرے تو خالی اوپر کا ٹپ ٹاپ آتا، یہ ریورس گیئر ہے مولانا۔ اندرون میں کام کرے تو خالی اوپر ٹوپی امامہ جھبا داڑھی سب آتا جی، لیکن بیرون میں گئے تو ارے بولو بیرون میں گئے تو اندرون، اور ہمیں دونوں بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں صرف دعا کی نسبت سے، اور جو میری تمنا بھی رہتی تھی ہمارے مولانا اور جو یہ لوگوں نے بھی کہا کہ بھی آپ مشورہ ہے کہ آپ آج یہاں کے مشورے میں آ جائیں، تو اس واسطے پھر مجھے کل صبح وہ ڈاکٹر کے پاس بھی دکھانا تھا کہ چلو پھر ابھی چلتے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں سے زیارت ہو جائے گی، اور سب سے بڑی چیز جو میری طلب ہے اور وہ آپ لوگوں کی دعا اور آپ لوگوں کی محبت اور اس عنوان سے میں تو انشاءاللہ دعا کریں گے سب انشاءاللہ، دعا دینا بھی انشاءاللہ۔ اور 10 لاکھ کے واسطے بولو بھائی، 10 لاکھ کے واسطے بولو۔ اب اجتماع سے جماعت پیش کرنا ہے، حضرت جی کے پاس کارگزاری جائے گی، کھڑے ہو جاؤ۔ 10 لاکھ کے 25 لاکھ ماشاءاللہ تفقد ہو گیا الحمدللہ۔ نئے ساتھیاں بولو بھائی، بنانے کے وقت میں تھوڑی گنجائش ہو سکتی ہے۔ محبوب بادشاہ ماشاءاللہ، نذیر بھائی بلال رکھا۔ دوسرے لوگوں کے لیے نیچے کا راستہ آسان ہوگا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں فی الحال جماعت نہیں ہے، 50 میں تو بالکل ہی نہیں ہے، وہ تو اندرون سمجھو 50,000 تو ہمارے علماء میں سے بھی اگر 1-2 ہو گئے تو جماعت کی ماشاءاللہ اللہ برکت۔ منصور بیگ صاحب ماشاءاللہ مکہ مدینے بھی ارادہ کر کے آئے ہو نا ماشاءاللہ۔ عمرے میں ہم حضرت کے ساتھ اس تھے، مولانا منصور بیگ کے ساتھ، تو انہیں کے قافلے میں رواں دوا چل رہے تھے ماشاءاللہ۔ کھڑک پوڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلال والے بھائی، بلال ہے، منورہ ہے، ہمارا ابو بکر ہے، مولانا ابو بکر کیا بھائی ماشاءاللہ، ہمارے امیر صاحب کے ساتھ ہی تمہیں بولو بھائی۔ اجتماع سے پہلے ہی ایک بار جڑ کے اور یکجٹ ہو کر انشاءاللہ ملاقات کر کے جو ذمہ دار حضرات اجتماع کے لیے آئیں گے ان کے سامنے ایک بار پیش بھی ہوں گے۔ تاریخ میں آزادی رہے گی، لیکن یہ جماعت انشاءاللہ وہ جس طرح سے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ تاریخ میں آزادی رہے گی، آپ اپنے اعتبار سے تاریخ بول سکتے ہیں، لیکن اجتماع میں پیش ہونا ہے۔ دوسرے اجتماع کے لیے بھی ایک نمونہ رہے گا، کرنول میں ماشاءاللہ 10 لاکھ کی 2 جماعتیں بنی ہیں۔ اپنی ذمہ داری سے اگلے منگل کو انشاءاللہ مشورے کے وقت میں پہنچ گئے تو مشورے کے بعد اس کا بھی کچھ ہلکا سا مذاکرہ ہو جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کے نام ایک پرچے میں سلیقے سے لکھ کر پھر حضرت کے سامنے بھی پیش کرنے کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ 2 جماعتیں الحمدللہ مکمل ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی بدر تمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی قائد شامل حال فرما۔ اے اللہ کل رات سے جو سفر شروع ہوگا اللہ اس سفر کو تام فرما، اے اللہ اس میں عافیت عطا فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ایمان و اعمال کے سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ساتھی ساتھ رہیں گے امیر اور مامورین کو قبول فرما، جن مقصدوں کو جن فکروں کو لے کر پہنچتے ہیں اے اللہ ملکوں میں اس کو
اللہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن ملکوں میں جائیں گے اللہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو نرم فرما. دین اور دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اس وقت میں جن بھائیوں نے نام لکھایا اللہ تیرے بھروسے پر لکھایا, اللہ تو قبول فرما لے, پورے مجمع کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہر کام کرنے والے ساتھی کی مدد فرما, ہر کام کرنے والے ساتھی کی معاونت فرما. اللہ اس ضلع پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اللہ تو ہم پر رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. ہونے والے آتمک اجتماع کو اللہ ہمارے صوبے میں ہونے والے ہر اجتماع کو قبول اور منظور فرما. اللہ اس مجلس میں آج کے اس مشورے میں جو امور طے ہوئے اللہ ان کے لیے خیر عطا فرما. تمام حاضرین کی کس کی کیا ضرورت ہے اللہ ہم ساری ضرورتوں کو غیب سے کفالت فرما. جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تو ان چیزوں کا ہمارے لیے مہیا اور انتظام فرما. ہم پر رحم کرم کے ساتھ ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے نصیب فرما. اے اللہ کام کرنے والے ہر ساتھی کے دل میں اللہ کام کو اور خروج کو, اے اللہ مقام کام کو لے کر جو عزائم جو ارادے ہیں اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے پورا کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.